نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. غم حیات کے سائے کو محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے کو محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے کبھی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. محترم حضرات، اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بدامنی کا ماحول ہے. مسلمان جہاں بھی آباد ہیں انہیں مختلف قسم کے سنگین خطرات اور بدتر حالات کا سامنا ہے. زندگیوں سے امن و سکون ختم ہو رہا ہے، پریشانیوں کا سیلاب دن بدن امڑ رہا ہے. مسلمان ذہنی طور پر سخت پریشان ہے کہ ان حالات میں کیا کرے. مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. ان کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں. ہر طرح مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہمیں ڈرنے اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. محترم حضرات، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پہنچتی ہے. اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر آنے والی مصیبت اس کے برے اعمال اور برے کرتوتوں کی وجہ سے پیش آتی ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بلائیں پھیل پڑی ہے خشکی و تری میں ان لوگوں کی کرتوتوں سے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں فساد و بگاڑ اور بدامنی کا ظہور اس مقصد سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، انسان اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کو ترک کر کے سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو. ہمارے اکابرین موجودہ حالات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر ہم پابندی سے وہ کام کریں تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں اور باطل ٹوٹ سکتا ہے. ہمیں ان حالات میں چند کام کرنا ہے. نمبر 1، فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور نفل نمازوں کی کثرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہمیں نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. محترم حضرات، آج اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے اور داڑھی رکھنے، ٹوپی پہننے کا موقع دیا ہے. مسجدیں کھلی ہیں لیکن پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں کرتے، داڑھی ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دیا جائے جیسے روس، ترکی اور اسپین میں مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے تھے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی. نمبر 2، ہم صدقہ کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، لہذا پابندی سے زکوٰۃ ادا کرے اور نفلی صدقات و خیرات بھی کرے۔ نمبر 3، آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 4، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نمبر 5، نستغفر اللہ کم از کم 500 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ، عورتیں بھی چلتے پھرتے پڑھیں۔ نمبر 6، یا قہارو کثرت سے پڑھیں۔ نمبر 7، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبح شام اس تسبیح کو 200 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 8، ائمہ حضرات فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے اور جسے بھی یاد ہو وتر میں بھی پڑھے۔ نمبر 9، دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ نمبر 10، یا حفیظ فجر کی نماز کے بعد 242 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 11، قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کی پابندی کرے۔ نمبر 12، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 13، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور 900 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ نمبر 14، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین پڑھے۔ نمبر 15، انا کفیناک المستہزئین 1000 مرتبہ پڑھے۔ اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلیں گے اور باطل کی کمر کو توڑ دیں گے اور امن و سکون کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اے خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اے خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ وآخر دعوانا